کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب دو ضمیریں آ جائیں تو وہاں پر آپ کو دوسری ضمیر کے متصل اور منفصل لانے میں اختیار ہے جب تین شرطیں پوری ہو جائیں۔ پہلی شرط یہ کہ دونوں میں ضمیروں میں سے کوئی مرفوع نہ ہو، دوسری شرط یہ کہ دونوں برابر درجے کی نہ ہو بلکہ ایک میں تعریف زیادہ ہو اور دوسری میں تعریف کم ہو، اور تیسری شرط یہ کہ آپ نے وہ ضمیر جس میں تعریف زیادہ ہے اس کو مقدم کیا ہو۔ تو اس صورت میں دوسری ضمیر میں آپ کو اختیار ہے، آپ متصل بھی لا سکتے ہیں اور منفصل بھی لا سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ گئی، پوری نہ ہوئی، تو پھر اس صورت میں ضمیر منفصل ہی لائیں گے، متصل نہیں لا سکتے۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ باب کانا کی خبر کے اندر پسندیدہ انفصال ہے کہ ضمیر منفصل لائی جائے، اور یہ بھی بتلایا تھا صاحب کافیہ نے آپ کو کہ لولا کے بعد ضمیر مرفوع منفصل لاتے ہیں اکثر استعمالات میں بھائی اسی طرح ہے، اور عصا کے بعد ضمیر مرفوع متصل لاتے ہیں، البتہ لولا کے اندر لولا کے بعد ضمیر مجرور متصل بھی بعض لغات میں آئی ہے قلیل بھائی، اور عصا کے بعد بھی اسی طرح ضمیر مجرور متصل آئی ہے بھائی لیکن قلیل ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کبھی کبھار لولا اور عصا یہ جر بھی دیا کرتے ہیں حروف جارہ کے طور پر بھائی، اور اس صورت میں یہ کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے بھائی، کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے جی، جیسے حروف جارہ زائدہ کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے، جیسے ربا کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا، اسی طرح لولا جب جارہ آ جائے یا عصا جب جارہ آ جائے تو اس وقت یہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوں گے بھائی۔ اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو وہ جگہیں بتلائی تھیں جہاں نون وقایا کو لاتے ہیں بھائی، تو بتلایا تھا کہ نون وقایا متکلم کی ضمیر کے ساتھ لازم ہے ماضی کے صیغوں میں اور مضارع کے ان صیغوں میں جن میں نون اعرابی نہ آتا ہو، اور کہتے ہیں آپ کو اختیار ہے جبکہ مضارع میں نون آتا ہو بھائی، یعنی نون اعرابی آ رہا ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ نون وقایا کو لائیں یا نون وقایا کو نہ لائیں بھائی، اور اسی طرح لدن کے اندر بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کیا کریں، نون وقایا لے کر آئیں یا نون وقایا کو نہ لائیں۔ اور وَإِنَّ وَأَخَوَاتِهَا، اور ان اور اس کی جو اخوات ہیں یعنی حروف مشبہ بالفعل، لیکن سارے نہیں مراد یہاں حروف مشبہ بالفعل بھائی، وہ حروف مشبہ بالفعل مراد ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے بھائی، انا ایک تو، اور اس کے اخوات کیا ہوئے، انا، لاکننا اور کانا، تو اخوات سے مراد ہوئے انا، کانا اور لاکننا، ان میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو کیا لے آئیں، نون وقایا لائیں اور چاہیں تو نون وقایا نہ لائیں۔ تو اننا کے اندر بھائی اننا کہہ سکتے ہیں، انی بھی کہہ سکتے ہیں اور اننی بھی کہہ سکتے ہیں، انا کے اندر انی بھی کہہ سکتے ہیں، اننی بھی کہہ سکتے ہیں، کانا کے اندر کانی بھی کہہ سکتے ہیں اور کاننی بھی کہہ سکتے ہیں، لاکنہ کے اندر لاکنی کہنا بھی جائز اور لاکننی کہنا بھی جائز۔ تو یہ اخوات سے مراد انا ہے، کانا ہے اور لاکنہ ہے بھائی، جبکہ دو رہ گئے حروف مشبہ بالفعل لیتا اور لعل، ان کا حکم آگے بیان کریں گے بھائی جی۔ تو آگے پھر کیا کہتے ہیں، وَيُخْتَارُ فِي لَيْتَ وَمِن وَعَن وَقَدْ وَقَتْ، اور پسندیدہ ہے لیتا کے اندر، دیکھا لیتا کے اندر کیا پسندیدہ ہے، الحاق نون وقایا بھائی، نون وقایا پسندیدہ ہے لیتا کے اندر، کیا کہیں گے، لیتنی، سمجھ میں آیا بھائی، لیتنی، اور اسی طرح من کے ساتھ بھی نون وقایا پسندیدہ ہے، کیا کہیں گے، منی، اور عن کے ساتھ بھی نون وقایا پسندیدہ ہے، کیسے کہیں گے، عنی،
قد کے ساتھ بھی نون وقایا پسندیدہ ہے، کیا کہیں گے؟ قدنی. اور قط کے ساتھ بھی نون وقایا پسندیدہ ہے، کیا کیسے کہیں گے؟ قطنی. تو یہ قد اور قط یاد رکھو اس میں فعل ہیں. کیا ہیں؟ اس میں فعل ہیں، یعنی ہیں تو اسم لیکن معنی فعل والا ادا کرتے ہیں بھائی. اس میں فعل کی بحث عن قریب آنے والی ہے بھائی. تو یہ ہیں اسم، البتہ معنی فعل والا ادا کرتے ہیں. اور یہ بمانے حسبو کے آتے ہیں. حسبو بمانے یکفی بھائی. حسبو کا آتا ہے عبارت میں بھائی. حسبو کا آپ کے لیے یہ کافی ہے. حسبو کا آپ کے کافی ہے، یعنی تو قد اور قد کا بھی یہ معنی ہے کہ کافی. میں کہتا ہوں مثلا فلاں چیز میرے لیے کافی ہے تو کیسے کہوں گا؟ قدنی یا قطنی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اس میں فعل ہیں بھائی. وَعَقْسُهَا لَعَلَّ، اور ان کا عکس ہے لعل. یہ لیتا من عن قد اور قد کا عکس ہے لعل. ان کے اندر تو نون کا لانا پسندیدہ تھا، نون وقایا کا، اور لعل کے اندر نون کا نہ لانا پسندیدہ ہے. تو لعل میں کیسا کہیں گے؟ لعلی کہیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَيَتَوَقَّتُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ قَبْلَ الْعَوَامِلِ وَبَعْدَهَا صِيغَةُ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ مُطَابِقٍ لِلْمُبْتَدَإِ وَيُسَمَّى فَصْلًا. بھائی کبھی کبھار مبتدا کے ساتھ ساتھ خبر بھی معرفہ آ جایا کرتی ہے بھائی. زید العالم، زید مبتدا اور العالم اس کی خبر. اب جب مبتدا تو تھا معرفہ، خبر بھی معرفہ آ گئی، تو اس صورت میں یہ پتہ نہیں چلتا. اول سماع سے یا اول نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ زید ہے موصوف کیونکہ معرفہ، اور آگے ایک اور معرفہ العالم آیا، معلوم ہوا یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت ہیں یہ دونوں. تو یہاں پر جب خبر بھی معرفہ ہو تو موصوف صفت کا شبہ پڑتا ہے. تو لہٰذا اس صورت میں جب خبر بھی معرفہ ہو تو ایک مرفوع منفصل کا صیغہ لایا جاتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان بھائی. مبتدا اور خبر کے درمیان بھائی. تو کیسے کہیں گے بھائی؟ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے اس جیسا ایک صیغہ درمیان میں لایا جاتا ہے. ضمیر مرفوع منفصل کون سی ہے؟ ہوا جی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم انتی انتما انتن، انا نحن، یہ والا بھائی. اس جیسا ایک صیغہ لایا جاتا ہے اس مبتدا اور خبر کے درمیان، جہاں مبتدا تو تھا ہی معرفہ، خبر بھی کیا آ گئی؟ معرفہ آ گئی. کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ فرق ہو جائے صفت اور خبر کے درمیان. اگر تو کیسے کہیں گے اس کے اندر بھائی؟ زیدن هو القائم، زیدن هو القائم. تو اب اس ہوا نے فرق بتلا دیا اور اب پتہ چل گیا کہ یہ العالم زید کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ زید کے لیے کیا واقع ہو رہی ہے؟ خبر واقع ہو رہی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو وہ مواقع جہاں پر خبر معرفہ آ جائے تو وہاں پر چونکہ موصوف صفت کا شبہ پڑتا تھا، موصوف صفت کے ساتھ اس کا التباس لازم آتا تھا، تو وہاں پر کیا لے آتے ہیں؟ ایک مرفوع منفصل کا صیغہ درمیان میں لے آتے ہیں درمیان میں. اور یہ کس لیے لے کر آتے ہیں؟ تاکہ فرق ہو جائے صفت کے درمیان اور خبر کے درمیان. یہ صیغہ درمیان میں آئے گا تو کیا بتلا دے گا کہ بعد میں آنے والی صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خبر ہے بھائی. تو زیدن العالم میں کہتا ہوں تو اس سے تو آپ کو کیا شبہ پڑتا ہے کہ زید موصوف ہے اور العالم اس کی، حالانکہ میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں، خبر دینا چاہتا ہوں کہ زید مبتدا ہے اور عالم اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. پورا جملہ ہے.
تو اس وقت اگر ہوا کہ بغیر میں کہوں گا تو التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ اب جب میں نے کہا زید هو العالم تو اب آپ کو پکا پتہ چل گیا کہ یہ العالم صفت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہی بات کر رہے ہیں صاحب کافیہ وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور بیچ میں آتا ہے، وسط میں آتا ہے مبتدا اور خبر کے، قبل العوامل وبعدها، عوامل سے پہلے اور عوامل کے بعد۔ مبتدا اور خبر میں عامل کون بھائی؟ ابتدا ہے۔ عامل تو ان کے اندر ہے ہی، لیکن یہاں عوامل سے مراد عوامل لفظیہ مراد ہیں۔ عوامل سے کیا مراد ہیں؟ عوامل لفظیہ، کہ کبھی کبھار مبتدا اور خبر پر عامل لفظی داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں عبارتوں میں بھائی، ابھی تک صاحب کافیہ بھی کئی جگہ بتا چکے ہیں بھائی معرب کی بحث میں، اِنَّا کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر پر۔ سمجھ میں ہے؟ تو حروف مشبہ بالفعل کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر۔ تو پہلے تھے مبتدا اور خبر اور عامل معنوی تھا یعنی ابتدا، اور اب جب انا انا وغیرہ آ گئے تو اب یہ ان میں عامل بن گئے، اور یہ عامل لفظی ہوئے۔ یہ کیا ہوئے؟ عامل لفظی، کیونکہ ان پر تلفظ ہو رہا ہے۔ تو اب وہ جو مبتدا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ انا کا اسم، اور وہ جو خبر تھی اب کیا کہلائے گی؟ انا کی خبر۔ تو پہلے تھا زیدن العالم، اب کیا بن گیا؟ انا زیدن عالم۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح کبھی کانا داخل ہوتا ہے، کانا بھی کس پر داخل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر پر۔ تو مثلا زید عالم تھا، اب کیا بن جائے گا؟ کان زید عالما، کان زید۔ تو دیکھا عامل لفظی داخل ہو گیا مبتدا خبر پر بھائی۔ یا جیسے افعال قلوب داخل ہوتے ہیں، زید عالم تھا، اس پر افعال قلوب میں سے ایک داخل کیجئے۔ مثلا آپ کیا کہتے ہیں؟ حسبت یا ظننت زیدن قائما، میں نے زید کو کیا گمان کیا کہ وہ کھڑا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو افعال قلوب بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پر بھائی۔ انا انا وغیرہ بھی کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر پر، اور کانا بھی، اور بھی کئی عوامل ہیں بھائی، یہ چند مثالیں میں نے ذکر کر دیں۔ تو کہتے ہیں یہ صیغہ مبتدا اور خبر کے درمیان لاتے ہیں جب خبر کیا ہو؟ معرفہ ہو، معرفہ ہو۔ اور یہ کس لیے لاتے ہیں؟ تاکہ فرق ہو جائے کس چیز کے درمیان؟ صفت اور خبر میں بھائی، صفت اور خبر میں۔ اگر یہ نہ ہوتا پھر تو کیا شبہ پڑتا کہ ما بعد کیا ہے؟ صفت۔ لیکن جب یہ صیغہ آ گیا تو یہ بتلا دیتا ہے کہ ما بعد صفت نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ خبر۔ اور صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ عوامل لفظیہ کے آنے سے پہلے بھی یہ صیغہ آ سکتا ہے اور عوامل لفظیہ کے آنے کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ تو زیدن هو العالم، کوئی عامل لفظی ہے جی؟ تو عوامل لفظیہ کے آنے سے پہلے بھی یہ صیغہ آ سکتا ہے، اور عوامل لفظیہ کے آنے کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ کان زید هو العالم، کان زید هو العالم۔ تو دیکھا عامل لفظی کے آنے کے بعد بھی یہ صیغہ آ سکتا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھائی کہ بھائی زیدن العالم، اس میں تو موصوف صفت کا اشتباہ پڑتا ہے، زید بھی معرفہ العالم بھی معرفہ، زید بھی مرفوع العالم بھی مرفوع۔ تو یہاں تو ٹھیک ہے، یہ صیغہ فرق پیدا کر دے گا، بتلا دے گا العالم صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خبر۔ لیکن بعض جگہ تو اعراب سے ہی فرق ہو جاتا ہے، وہاں تو التباس لازم نہیں آتا، وہاں پھر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا میں نے کہا انا داخل کیا، ان زیدن هو العالم، ان زیدن هو اب تو زیدن منصوب ہے اور العالم مرفوع ہے، اور منصوب کی صفت بھی کیا آیا کرتی ہے؟ منصوب۔ تو العالم مرفوع ہوا، اس کے رفع نے بتلا دیا کہ یہ زید کے لیے صفت نہیں، تو اب تو ضمیر فصل کی ضرورت نہیں تھی بھائی، اب تو اس کو لانا، کیونکہ یہاں تو موصوف صفت کا شبہ ہی
کیونکہ دونوں کا اعراب الگ الگ ہو گیا. تو جواب یہ مولانا کہ یہ بھی اسی پر محمول ہے. جب ایک جگہ ہم نے اجازت دے دی تو طردن للباب، سارے باب کا ایک ہی حکم کرنے کے لیے، وہ صورتیں جن میں التباس نہیں آتا ان میں بھی لانا جائز ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ زیدن العالم میں تو التباس لازم آ رہا تھا کیونکہ دونوں مرفوع ہیں، دونوں معرفہ ہیں، اور بعض جگہ تو التباس لازم، لیکن وہ بھی اسی پر محمول ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی پر محمول ہیں. اور یہ یاد رکھو، میں نے کہا صاحب قافیہ بتلائیں گے بھائی یہی بات کہ یہ مرفوع منفصل کا صیغہ لاتے ہیں. یہ نہیں کہا ضمیر لاتے ہیں بیچ میں. کان زید هو القائم، یہ ہوا کو میں نے ضمیر نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ صیغہ کہا. مرفوع منفصل کا صیغہ. کیوں کہا صیغہ؟ اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے. بعض علماء تو اس کو ضمیر ہی بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ ضمیر ہی بنا کر اس کو مبتدا بنا دیتے ہیں بھائی. اور بعض علماء اس کو کیا قرار دیتے ہیں کہ یہ حرف ہے. کیا ہے؟ حرف ہے. تو بعض اس کو ضمیر بناتے ہیں، بعض اس کو حرف بناتے ہیں. تو اس میں اختلاف ہے بھائی. اس لیے صاحب قافیہ اس کو تعبیر صیغہ سے کریں گے. یہ نہیں کہیں گے ضمیر لائی جاتی ہے بیچ میں. آپ تو کہیں گے ہوا ضمیر ہے. نہیں، ضمیر جیسی صورت ہے لیکن در اصل ضمیر نہیں. اختلاف ہے. بعض اس کو حرف بناتے ہیں اور ہاں البتہ بعض کیا بناتے ہیں؟ ضمیر ہی بناتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی جی. اور اس کا نام فصل رکھیں گے. صاحب قافیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل. ضمیر فصل نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ فصل کہا. فصل کیوں کہا؟ فصل کا معنی ہے فرق کرنا. تو یہ ضمیر بھی یہ جو صیغہ بھی ہے یہ فرق کرنے والا ہے. کس کے بیچ میں؟ خبر اور صفت. یہ کیا بتلا دے گا کہ ما بعد صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خبر ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس کو فصل کہیں گے بھائی. اور نیز یہ بھی بتلائیں گے کہ یہ جو صیغہ ہے اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے. اب اگر مبتدا اس میں ظاہر ہے تو اس میں ظاہر غائب شمار کیا جاتا ہے. اس میں ظاہر کس درجے کا ہے؟ غائب ہے مولانا، غائب کے درجے. تو ایک تکلم ہوتا ہے، ایک خطاب ہوتا ہے، ایک غائب ہوتا ہے. متکلم اپنے آپ کو کس سے تعبیر کرتا ہے؟ ضمیر سے، انا نحنو سے. مخاطب کو کس سے تعبیر کرتا ہے؟ اس کو بھی ضمیر سے، انتا انتما وغیرہ کہے گا. مخاطب کا نام نہیں لیا جاتا، اس سے ضمیر کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے. اور غائب کے لیے نام ذکر کیا جاتا ہے. زید یوں ہے، زید یوں ہے. معلوم ہوا زید آپ کا مخاطب نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس میں ظاہر کیا ہے؟ کیا شمار ہے؟ شمار ہوتا ہے غائب بھائی. غائب کیوں؟ تو اب اس میں ظاہر آیا تو پھر ضمیر فصل مبتدا کے مطابق لائیں گے. اور وہ ہے اس میں ظاہر غائب. تو وہ صیغہ بھی کون سا لائیں گے؟ غائب والا، ہوا لائیں گے. اگر وہ مفرد ہے تو کیسے کہیں گے؟ زیدن هو القائم یا هو العالم. اگر وہ تثنیہ ہے تو یہ بھی اس کے مطابق لائیں گے. الزیدانی هما القائمانی. الزیدانی تو ہما درمیان میں لے آئے تثنیہ کے لیے. اور جمع ہو الزیتون تو اب کیا کہیں گے؟ ہم القائمون. تو ہم صیغہ درمیان میں لے کر آئیں گے. بتلانا یہ ہے کہ یہ صیغہ مبتدا کے مطابق ہوگا. اگر مبتدا غائب ہے تو یہ صیغہ بھی کون سا لائیں گے؟ غائب والا. اگر مبتدا مخاطب ہے تو یہ صیغہ بھی کون سا لائیں گے؟ مخاطب والا. اگر مبتدا متکلم ہے، متکلم کی ضمیر ہے تو یہ صیغہ بھی کون سا لائیں گے؟ متکلم والا لائیں گے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ متکلم والا لائیں گے. اور اگر مبتدا مفرد ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے؟ مفرد. اگر وہ تثنیہ ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے؟ تثنیہ. اگر مبتدا جمع ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے؟ جمع کا لائیں گے.
اگر مبتدا مذکر ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے؟ مذکر کا. اگر مبتدا مؤنث ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے؟ مؤنث والا. تو معلوم ہوا اس صیغے کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری خطاب، غیبت اور تکلم کے اندر، افراد اور تثنیہ اور جمع کے اندر بھائی، اور تذکیر و تانیث میں. تو جب بھی ایسا صیغہ آئے درمیان میں تو اس کو آپ کیا بنائیں گے؟ فصل بنائیں گے بھائی. کیا کہیں گے؟ فصل. اور اس میں نے بتلایا پھر اختلاف ہے، بعض اس کو کیا بناتے ہیں؟ حرف، اور بعض کیا بناتے ہیں؟ ضمیر بنا کر مبتدا ثانی بناتے ہیں بھائی. دیکھیے پھر تفصیل آ رہی ہے کتاب میں. وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور وسط میں آتا ہے مبتدا اور خبر کے قبل العوامل، ای العوامل اللفظیتی، عوامل لفظیہ کے آنے سے پہلے، وَبَعْدَهَا، اور عوامل لفظیہ کے آنے کے بعد. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا لایا جاتا ہے؟ صیغۃ مرفوع منفصل، مرفوع منفصل کا صیغہ. کس کا صیغہ؟ مرفوع منفصل کا صیغہ. صاحب کافیہ صیغہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ ضمیر کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ اس کے ضمیر ہونے میں اختلاف ہے بھائی. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ مرفوع منفصل وہ کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں مطابق للمبتدا، مبتدا کے مطابق ہوگا. مبتدا مفرد تو یہ صیغہ بھی مفرد، وہ تثنیہ تو یہ صیغہ بھی، وہ جمع تو صیغہ بھی جمع، وہ مذکر تو صیغہ بھی مذکر، وہ مؤنث تو صیغہ بھی مؤنث وغیرہ بھائی. وَيُسَمَّى فَصْلًا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس صیغے کو فصل کہتے ہیں بھائی. اس مذکور فصل کہتے ہیں. لِتَفْصِلَ بَيْنَ كَوْنِهِ خَبَرًا وَنَعْتًا، لِتَفْصِلَ بھائی. جی آپ کی کتاب میں یفصل ہوگا بھائی. کیا ہے؟ یفصل. یفصل نہیں بھائی، فصل یفصل تفصیل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی تفصیل کرنا، اس کو کھولنا. یہاں پر تفصیل مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا مراد ہے؟ فرق کرنا. اور فرق کرنا یہ فصل یفصل مجرد سے آئے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ مزید سے نہیں آئے گا جی. اور لتفصیل ہونا چاہیے، لتفصیل. کیوں؟ کیونکہ یہ فرق کون کرتا ہے؟ جی وہ صیغہ، اور صیغہ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث. تو مؤنث کے لیے کون سا فعل لے کر آئیں گے؟ مؤنث والا بھائی. لتفصیل. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں اگر یفصیل ہے تو پھر اس کو مذکور ان کی تعویل میں لینا پڑے گا تاکہ فرق کر دے. کون فرق کر دے؟ وہ جو مذکور ہوا. اور کیا مذکور ہوا؟ صیغہ. تو مذکور کا لفظ کیا ہے؟ جی مذکور کا لفظ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مذکر ہے. تو لہذا لیفصل کی ضمیر سے مراد کیا ہے؟ وہ مذکور کی طرف راجع ہے تاکہ فرق ہو جائے بین کونہ خبرا و نعتا، اس ما بعد کے اس کے صفات اور خبر ہونے میں کیا ہو جائے؟ فرق ہو جائے. اگر ہوا نہیں لائیں گے پھر تو کیا شبہ پڑے گا؟ صفت ہے. اور جب آپ اس درمیان میں فصل لے آئے تو اس فصل نے کیا بتلا دیا کہ یہ صفت نہیں ہے بلکہ خبر ہے. تو فرق ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ تو یہ فرق اس سے ہوا بھائی. وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خبر معرفہ ہونی چاہیے بھائی. بھائی خبر جب معرفہ ہو تو یہ فصل لائیں گے، لیکن اس کا لانا واجب نہیں ہے بھائی. کبھی لائیں گے اور کبھی نہیں. لائیں تو بھی جائز، نہ لائیں تو بھی جائز. لیکن اگر لانی ہے تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خبر معرفہ ہو. او افعل من قضا، یا خبر کیا ہو مولانا؟ افعل من قضا ہو. افعل من قضا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اس میں تفصیل ہے. وہ اس میں تفصیل جو مستعمل بمن ہو. کون سا اس میں تفصیل؟ بھائی آپ نے پڑھا اس میں تفصیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. کبھی یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے،
کبھی یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کبھی من کے ساتھ. تو بتلا رہے ہیں یہ فصل لانے کے لیے شرط یہ ہے کہ خبر یا معرفہ ہو یا ایسا اس میں خبر ایسی اس میں تفضیل ہو جو استعمال ہو رہی ہو کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ. مثلا میں کہتا ہوں زید افضل من عمر، زید افضل من، تو دیکھو یہ خبر کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے افضل، اور ایسا اس میں تفضیل ہے جو مستعمل ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ. تو اب بھی فصل کا لانا جائز بھائی. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ زید ہوا افضل من عمر. سوال پیدا ہوتا ہے اب لانے کی کیا ضرورت ہے بھائی زید العالم میں تو موصوف صفت کا شبہ تھا، یہ زید افضل من عمر اس میں تو موصوف صفت کا شبہ ہی نہیں. کیوں نہیں شبہ؟ اس لیے کہ زید ہے معرفہ اور افضل یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ من عمر جار مجرور اس سے متعلق ہو جائیں گے اور جار مجرور کے متعلق ہونے سے یہ معرفہ نہیں بنتا بھائی. سمجھ میں ہے؟ جار مجرور کے کسی سے متعلق ہونے سے وہ معرفہ نہیں بنتا. تو یہ تو اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے، تو زید ہوا معرفہ اور افعل ہوا نکرہ، اور نکرہ تو معرفہ کی صفات نہیں بن سکتا. تو یہاں تو موصوف صفت کا شبہ ہی نہیں ہے. واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ زید مبتدا ہے اور یہ افعل من قضا کیا ہے اس کی. پھر کیوں لاتے ہیں؟ جواب یہ کہ یہ بھی اسی پر محمول ہے، معرفہ پر محمول ہے، کیونکہ یہ بھی اسی کی طرح ہے. یہ بھی معرفہ کی طرح ہے. بھائی کس اعتبار سے معرفہ کی طرح ہے؟ کہتے ہیں اس اعتبار سے معرفہ کی طرح ہے کہ جیسے معرفہ پر الف لام داخل نہیں ہوتا، اس افعال جو استعمال ہو رہا ہے من کے ساتھ اس پر بھی الف لام داخل نہیں ہوتا. تو یہ اس کی طرح ہو گیا. اور اس میں فصل تو لاتے ہیں تو اس میں بھی فصل لائیں گے. صورت سمجھ میں آئی؟ جیسے معرفہ پر الف لام داخل نہیں ہوتا، اس افعال پر بھی الف لام داخل کیوں نہیں ہو سکتا داخل؟ اس لیے کہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تو تین ہی طریقے ہیں، یا الف لام کے ساتھ آئے گا، یا من کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ. اور یہ آ رہا ہے من کے ساتھ. جب من کے ساتھ آ رہا ہے تو اب الف لام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں ایک ہی طریقہ آئے گا، یا اوپر الف لام آ جائے گا پھر آگے من نہیں آئے گا، یا من آ جائے گا تو الف لام نہیں آئے گا مولانا، یا اضافت ہوگی تو باقی دو میں سے کوئی نہیں آ سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر تو من آ چکا، جب من آ چکا تو اب الف لام بھی ساتھ آ سکتا ہے، اب الف لام ساتھ نہیں آ سکتا. تو یہ بھی معرفہ کی طرح ہوا. جیسے معرفہ پر الف لام نہیں آتا اس پر بھی الف لام نہیں آتا، اور جب خبر معرفہ ہو پھر تو فصل لاتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا لائیں گے؟ فصل لائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً، شرط اس کی یہ ہے کہ خبر معرفہ ہو، او افعل من قضا، یا افعل من قضا ہو، یعنی ایسا اس میں تفضیل ہو جو مستعمل ہو من کے ساتھ. مثال ذکر کر رہے ہیں صاحب کافیہ نحو کان زید ہوا افضل من عمر. یہ جو ہوا ہے یہ فصل ہے، اور افضل من عمر یہ کانا کی کیا ہے؟ خبر ہے، اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ منصوب. تو یہاں ہوا کیا ہے؟ فصل ہے. کیا ہے؟ فصل ہے. جی اب بھائی اس کے اعراب کیا ہوگا؟ ہوا کا ترکیب میں کیا کریں گے؟ اعراب کیا آئے گا اس کا؟ کہتے ہیں وَلَا مَوْضِعَ لَهُ عِنْدَ الْخَلِيلِ، وَلَا مَوْضِعَ لَهُ عِنْدَ الْخَلِيلِ، کوئی محل نہیں یعنی اعراب کے اعتبار سے اس کے لیے عند الخلیل. کن کے نزدیک؟ امام خلیل کے نزدیک. امام خلیل مولانا امام خلیل ابن احمد بہت بڑے نحوی امام نحو امام لغت گزرے ہیں مولانا، اور وہ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں، کیونکہ یہ حرف ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ حرف ہے. وہ اختلاف میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا بھائی فصل کے اندر اختلاف ہے، بعض اس کو ضمیر بناتے ہیں اور بعض کیا بناتے ہیں؟ حرف. تو یہ امام خلیل فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حرف ہے بھائی، حرف ہے بھائی. اور جب حرف ہے تو حرف کا کوئی محل اعراب ہوا کرتا ہے؟ حرف کا کوئی محل اعراب نہیں. زید فی الدار، کوئی آپ سے پوچھے یہ فی کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو حرف ہے، حرف کے لیے تو کوئی محل اعراب نہیں ہوا کرتا. صورت سمجھ میں آئی؟
تو کہتے ہیں وَلَا مَوْضِعَ لَهُ عِنْدَ الْخَلِيلِ، اور کوئی محل اعراب نہیں اس کے لیے امام خلیل رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے نزدیک۔ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَجْعَلُهُ مُبْتَدَأً وَمَا بَعْدَهُ خَبَرَهُ، اور بعض عرب اس کو مبتدا بناتے ہیں اور اس کے ما بعد کو خبر۔ بعض عرب، بھائی اس مثال پہ نظر رکھو، زید ہوا افضل من عمر، بعض عرب اس ہوا کو کیا بناتے ہیں، اس فصل کو کیا بناتے ہیں، مبتدا بناتے ہیں۔ اور بھائی کیا ترکیب تھی، مثل کان زید ہوا افضل من عمر پڑھنا ہے، بھائی سمجھ میں آیا، کان زید ہوا افضل من عمر، یہ جو ہوا ہے یہ فصل ہے، اور افضل من عمر یہ کانا کی کیا ہے، خبر ہے، اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے، منصوب۔ تو اب بتلا رہے ہیں کہ بعض عرب اس کو مبتدا بناتے ہیں، اس فصل کو یعنی ضمیر بناتے ہیں، وَمَا بَعْدَهُ خَبَرَهُ، اور اس کے ما بعد کو خبر بناتے ہیں۔ ہوا کو مبتدا بناتے ہیں اور آگے جو افضل من عمر آیا اس کو کیا بناتے ہیں، خبر، اور خبر پر کیا اعراب آتا ہے، خبر مرفوع ہوا کرتی ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے کان زید ہوا افضل من عمر۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب ترکیب کیسے ہوگی بھائی؟ بھائی اب پہلے تو تھی افضل من عمر، افضل کیا تھی، کانا کی خبر، اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے، منصوب، اس لیے افضل پر کیا آیا تھا، نصب۔ اور اگر اس ہوا کو مبتدا بنائیں تو ترکیب یوں ہوگی بھائی، یہ ہوا افضل من عمر، ہوا ہے مبتدا، اور افضل من عمر کیا ہے، اس کی خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر یہ پورا جملہ ہو کر یہ اب زید کے لیے کانا کی کیا ہوئی، خبر ہوئی بھائی، یہ کیا ہوئی، کانا کی۔ تو اب اس صورت میں پورا جملہ خبر بنے گا اور پورا جملہ محل کے اعتبار سے منصوب ہوگا۔ جملہ کیا ہوگا، محل کے اعتبار سے منصوب۔ تو اب پہلے صرف افضل من عمر تھی کانا کی خبر، اور اب ہوا افضل من عمر، پورا جملہ کیا ہے، کانا کی، اور یہ جملہ کیا ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے مبنی، اور مبنی پر تو اعراب نہیں آتا، لہذا یہ جملہ محل کے اعتبار سے کیا ہے، منصوب۔ یعنی یہاں اگر کوئی مبنی آ جاتا تو کس طرح آتا، منصوب ہو کر آتا بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَجْعَلُهُ مُبْتَدًا، بعض عرب اس کو مبتدا بناتے ہیں بھائی، وَمَا بَعْدَهُ خَبَرَهُ، اور اس کے ما بعد کو کیا بناتے ہیں، اس کی خبر بناتے ہیں۔ بھائی سوال پیدا ہوا، عرب کیسے مبتدا اور خبر اس کو بناتے ہیں؟ عربوں کو تو مبتدا اور خبر کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی، عربوں کو کیا پتا مبتدا کیا چیز ہے، خبر کیا چیز ہے؟ یہ تو نحو کے اصطلاحات ہیں بھائی۔ کس کی اصطلاحات ہیں؟ نحو کی اصطلاحات ہیں۔ تو جواب یہ کہ بھئی عرب ان کو استعمال اس طور پر کرتے ہیں کہ نحوی ترکیب میں ان کو کیا بنانا پڑتا ہے، نحوی اس پر کیا حکم لگاتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ، یعنی عرب بعض عرب تو یوں کہتے ہیں اکثر کانا زید ہوا افضل من عمر، وہ افضل پر کیا پڑھتے ہیں، نصب پڑھتے ہیں، اور جب نصب پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا اب نحوی ترکیب کے اعتبار سے کیا کرنا پڑے گا، افضلہ کو کانا کی کیا بنانا پڑے گی، خبر بنانا پڑے گی، کیونکہ منصوب آ رہی ہے بھائی، کانا کی خبر کیا ہوتی ہے، منصوب۔ تو لازمی بات ہے یہ بیچ میں جو ضمیر ہے یہ فصل، یہ حرف ہوگی، یہ ضمیر نہیں، یہ کیا ہوگی، حرف ہوگی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اور بعض عرب اس پر کیا پڑھتے ہیں، رفع پڑھتے ہیں۔ جب رفع پڑھتے ہیں کان زید ہوا افضل من عمر، معلوم ہوا ان عربوں نے اس کو اس طریقے پر استعمال کیا کہ اب ہمیں ترکیب کیا کرنا پڑے گی، ہوا کو مبتدا بنانا پڑے گا ضمیر بنا کر، اور افضل من عمر کو کیا بنانا پڑے گا، خبر بنانا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو وہ عرب استعمال اس طریقے پر کرتے ہیں کہ ان کو پھر یعنی رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ عامل لفظی کو اس میں عامل نہیں بناتے، جب عامل لفظی کو اس میں عامل نہیں تو مرفوع پڑھیں گے اس کو، تو جب مرفوع پڑھیں گے تو معلوم ہوا اس افضلہ کے اندر کانا عامل نہیں، جب کانا اس میں
عامل نہیں، تو معلوم ہوا یہ خبر ہے کس کی؟ ہوا کی، اور ہوا مبتدا ہے اور ضمیر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ کانا کے لیے پورا جملہ کیا ہوا؟ خبر ہوا۔ تو زید کانا کا اسم اور ہوا افضل من عمر پورا جملہ کانا کی خبر ہو۔ بحث بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہو گئی؟ وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ، جی یہاں تک یہ بحث تھی بھئی فصل کی۔ یاد رکھو اس فصل کو عماد بھی کہتے ہیں۔ فصل کو کیا کہتے ہیں؟ عماد بھی کہتے ہیں۔ عماد کا معنی ہے ستون، ستون۔ جیسے ستون چھت کو گرنے نہیں دیتا، اسی طرح یہ عماد، یہ فصل بھی اپنے مابعد کو خبر سے صفت کی طرف گرنے نہیں دیتا، اپنے مابعد کو خبر سے صفت کی طرف گرنے نہیں دیتا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو صفت کا شبہ ہوتا، لیکن اب یہ آ گئی تو اب صفت کا شبہ نہیں۔ وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ ضَمِيرُ غَائِبٍ یا ضمیر غائب، یا تو ان کو موصوف صفت بنائیں ضمیر غائب، یا والا مضاف مضاف الیہ بنا لیں، دونوں طرح صحیح ہے۔ تو وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ ضَمِيرُ غَائِبٍ يُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّانِ وَالْقِصَّةِ يُفَسَّرُ بِالْجُمْلَةِ بَعْدَهُ۔ جی بھئی ضمیر غائب جب بھی کلام میں لائی جائے اس کے لیے مرجع کا ہونا ضروری، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر غائب کا مرجع مقدم ہوگا یا لفظاً یا معناً یا حکماً، یہ بحث آپ پڑھ چکے ہیں بھائی۔ تو حکماً میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس سے مراد ضمیر شان اور ضمیر قصہ وغیرہ ہیں، وہ ان کا ذکر آج آیا بھائی۔ تو کہتے ہیں بھئی ضمیر شان یاد رکھو ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے، جملے سے پہلے آتی ہے، آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ ہوا زید قائم، شان یہ ہے، حالت یہ ہے، حال یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ شان کا کیا معنی؟ حالت، حال۔ ہوا زید قائم، شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تو یہ ہوا ضمیر، یہ ضمیر شان ہے، اور آگے آنے والا جملہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اور اگر یہی ضمیر مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے۔ ہیا زینب قائمۃ، شان یہ ہے، ہیا ضمیر کیا ہے؟ ضمیر شان یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو یہ آگے آنے والا جملہ زینب قائمۃ، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس جملے کی تفصیل کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے بھائی۔ یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے، ضمیر شان اور ضمیر قصہ، آگے آنے والا جملہ ان کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر یہ مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے، اور اگر مؤنث ہو تو کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر قصہ کہلاتی ہے بھائی۔ بھائی ہونا تو یوں چاہیے کہ ضمیر کا مرجع پہلے آنا چاہیے، اس کے بعد ضمیر آنی چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا محل ہوتا ہے کہ متکلم چاہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سننے والے کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا، تو اس صورت میں پھر وہ ضمیر شان لاتا ہے، اور ضمیر شان ایک مبہم ضمیر ہے بھائی۔ اب ضمیر آ گئی، مرجع تو پیچھے کوئی گزرا نہیں، مرجع تو آگے آنے والا جملہ جو ہے وہ اس کی تفسیر کرے گا، مرجع تو گزرا نہیں، تو سامع جو سننے والا ہوتا ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے، آنکھیں، دماغ متوجہ ہوا، آنکھیں کھل گئیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بھئی، یہ ضمیر آ گئی اور مرجع کوئی نہیں گزرا ابھی تک، پوری توجہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اب آپ آگے کیا، پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ ہوا، وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا، ساتھ ہی کیا آ گیا؟ زید قائم۔ تو اب پوری توجہ کے بعد جب وہ ایک بات کو سنے گا تو اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس ضمیر کو اس مقصد کے لیے مقدم کیا جاتا ہے مرجع پر، تو یہاں پر گویا حکماً اس کا مرجع مقدم ہو چکا۔
حکمن کیا ہے، اس کا مرجع مقدم ہو چکا. سمجھ میں آیا بھائی؟ حقیقتاً نہیں مقدم، حقیقتاً تو وہی آگے آنے والا جملہ کیا کر رہا ہے اس کی تب شان یہ ہے، حالت یہ ہے بھائی. تو ذہن میں آپ نے یوں سمجھے زید قائم کا تصور کیا اور یہ ہوا ضمیر اس کی طرف لوٹا دی، شان یہ ہے. اور آگے پھر تفصیل جملے میں بھی لے آئے، کیا کہہ دیا؟ زید قائم. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس ضمیر کو مقدم کیا جاتا ہے کس لیے؟ تاکہ پہلے ابہام پیدا ہو جائے اور ابہام پھر اس کے بعد آگے اس کی تفصیل آ جائے، اور ابہام کے بعد جب تفصیل آتی ہے تو بات اچھی طرح ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے. تو اس ضمیر کا مرجع مقدم ہے حکمن، گویا کہ سمجھ میں آیا؟ حقیقتاً تو مقدم نہیں، تو حکمن ہے، حکمن مقدم ہے. اب یاد رکھو یہ مذکر کہاں لائیں گے، مؤنث کہاں لائیں گے؟ مذکر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے، مؤنث ہو تو ضمیر قصہ. قصہ ہی زینب قائمۃ بیش، قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. قصہ شان وغیرہ ایک معنی بھائی، معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. تو یاد رکھو اگر وہ جو جملہ جس کے ساتھ آپ تفسیر کر رہے ہیں اس جملے میں اگر عمدہ یعنی مسند الیہ اگر مذکر ہو تو یہ ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ مذکر کی. اور اگر اس جملے کے اندر عمدہ یعنی مسند الیہ وہ مؤنث ہو تو ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ مؤنث کی لائیں گے. تو دیکھو میں نے کہا زید قائم، اس میں مسند الیہ کون بھائی؟ مبتدا کون ہے؟ زید. تو یہ عمدہ مذکر ہوا تو ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ مذکر، ضمیر شان لائیں گے. کیسے کہیں گے؟ ہوا زید قائم. یہ ہوا کیا ہے؟ ضمیر شان. اور میں کہتا ہوں زینب قائمۃ، تو اس کے لیے میں کیا لاؤں گا؟ ہیا، کیونکہ زینب مسند الیہ جو مبتدا جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث. تو کلام کے اندر خلاصہ یہ، کلام میں اگر عمدہ مذکر تو ضمیر شان لائیں گے، اگر عمدہ مؤنث تو ضمیر قصہ لائیں گے. وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ، اور مقدم ہوتی ہے جملے پر، جملے سے پہلے آتی ہے. بھئی اشکال ہوتا ہے صاحب کافیہ کی عبارت پر، کہہ دیا یتقدم، تقدم کا کیا معنی؟ مقدم ہوتی ہے، پہلے آتی ہے. اور آگے کہا قبل الجملتی، جملے سے پہلے. تو جب متقدم ہونا بتلا دیا تو قبل کا لفظ کہنے کی ضرورت تھی، قبل کا لفظ کہنے کی ضرورت، مقدم ہونے سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ پہلے ہے تو پھر دوبارہ پہلے کہنے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیوں لے کر آئے بھائی؟ تو جواب یہ کہ مقام تاکید کا تقاضا کر رہا تھا، کیونکہ ضمیر تو ہمیشہ مرجع کے بعد لاتے ہیں، لیکن یہاں پر ضمیر کو مرجع سے پہلے لایا جا رہا ہے. تو یہ مقام تاکید کا تھا کہ تاکید کے ساتھ بات کی جائے کہ یہ ضمیر کیا ہے؟ مرجع کے بغیر پہلے ہی آ رہی ہے، اور اس کا مرجع حکمن مقدم ہے، نہ لفظاً مقدم ہے اور نہ معنن مقدم. کسی طور پر پہلے اس کا مرجع نہیں گزرا، ہاں حکمن کیا ہے؟ مقدم ہے. وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ، اور مقدم ہوتی ہے جملے پر ضمیر غائب، ایک غائب کی ضمیر، یسمى ضمیر الشان والقصہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کہتے ہیں. یفسر بالجملۃ، جس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے بالجملۃ بعدہ، اس جملے کے ساتھ جو اس کے بعد ہوتا ہے. وَيَكُونُ مُنْفَصِلًا وَمُتَّصِلًا مُسْتَتِرًا وَبَارِزًا، اور یہ منفصل بھی آ سکتی ہے، متصل بھی آ سکتی ہے. بھئی منفصل کی میں نے مثال ذکر کر دی، ہوا زید قائم. یہ ہوا کون سی ضمیر ہے؟ متصل ہے منفصل ہے؟ اور متصل بھی آ سکتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں اِنَّهُ زَيْدٌ قَائِمٌ، یہ انہ کے ساتھ کون سی ضمیر آئی؟ یہ ضمیر شان ہے اور متصل ہے، متصل بھی آ سکتی ہے. اور مستتر بھی آ سکتی ہے مولانا، بارز بھی آ سکتی ہے. بارز کی تو یہی مثال ہے، اِنَّهُ زید قائم، یہ انہو کے ساتھ ضمیر متصل ہے اور بارز ہے یا مستتر ہے؟ بارز ہے، ظاہر ہے مولانا. اور کبھی مستتر بھی آ سکتی ہے،
کان زید قائم، کان زید، تو کوئی آپ کے سامنے یہ جملہ کہے کان زید قائم، تو آپ فوراً یہ حکم نہ لگا دیں یہ کلام تو غلط ہے، اس لیے کہ کانا کی خبر کو کیا ہونا چاہیے؟ منصوب، تو یوں کہنا چاہیے کان زید قائما کہنا چاہیے، اور آپ تو کیا کہہ رہے ہیں کان زید قائم، تو نہیں بھائی یہ کلام صحیح ہے، کانا کے اندر ضمیر شان ہے مستتر، بھائی ضمیر شان کیا ہے؟ مستتر، اور آگے زید قائم، پورا جملہ کانا کی کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر، ترکیب کیسے ہوگی؟ کانا فعل افعال ناقصہ، ہوا ضمیر مستتر، اس کے اندر کیا ہے؟ ضمیر شان، اور زید مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا ہے؟ کانا کی خبر، کیونکہ خبر کبھی کیا آیا کرتی ہے؟ جملہ، تو یہاں بھی جملہ ہے۔ وَيَكُونُ مُنْفَصِلًا وَمُتَّصِلًا مُسْتَتِرًا وَبَارِزًا، اور یہ منفصل آئے گی اور متصل آئے گی، مستتر اور بارز بھی، عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ، عوامل کے مطابق بھائی، اگر یہ اس کے ساتھ متصل ہو سکتی ہے تو متصل آئے گی، متصل نہیں ہو سکتی تو منفصل آئے گی، پھر اگر اس میں مستتر ہو سکتی ہے تو استتار کیا جائے گا، اگر مستتر نہیں ہو سکتی تو پھر ابراز بارز آئے گی، بھائی ابراز کیا جائے گا۔ مثل ہوا زید قائم، شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، کیا ترکیب کریں گے؟ ہوا ضمیر شان مبتدا اول، زید مبتدا ثانی، قائم خبر ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے کس کے لیے؟ مبتدا اول ہوا کے لیے، تو زید قائم پورا جملہ یہ ہوا کی خبر ہے۔ وَكَانَ زَيْدٌ قَائِمٌ، یہ کیا ہے مولانا؟ ترکیب کیا ہوگی؟ کانا فعل افعال ناقصہ، ہوا ضمیر اس کے اندر ضمیر شان، زید آگے مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا ہے؟ کانا کی خبر، تو یہ پورا جملہ منصوب المحل ہے، کیا ہے؟ یہ کانا کے، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَإِنَّهُ زَيْدٌ قَائِمٌ، اور یقیناً شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، یہاں کیا ترکیب ہوگی؟ ان حرف حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب محلا، انا کا کیا کرتا ہے مولانا؟ انا اپنے اسم کو نصب، تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ منصوب، اور زید قائم پورا جملہ یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَحَذْفُهُ مَنْصُوبًا ضَعِيفٌ، اور اس ضمیر شان کو حذف کرنا اس حال میں کہ یہ منصوب ہو یہ ضعیف ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ بھائی ابھی آپ کے سامنے مثالیں گزری، ضمیر شان منصوب بھی آ سکتی ہے مرفوع بھی آ سکتی ہے، بھائی آپ دیکھ نہیں رہے بھائی، پہلی مثال دیکھیں، ہوا زید قائم، ہوا کیا ہے؟ مرفوع ہے منصوب ہے؟ مرفوع۔ کانا زید قائم، کانا کے اندر ضمیر شان ہے، وہ مرفوع ہے منصوب ہے؟ مرفوع، کیونکہ کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ اور انہ زید قائم، یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ ضمیر شان، اور کیا ہے؟ منصوب ہے، تو ضمیر شان وغیرہ منصوب بھی آ سکتی ہے اور مرفوع، مرفوع ہو پھر تو اس کو حذف کرنا جائز نہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ حذف نہیں۔ اور جب منصوب ہو تو پھر حذف کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حذف کرنا کیسا ہے؟ ضعیف ہے۔ وَحَذْفُهُ، اور حذف کرنا ضمیر شان کو منصوباً اس حال میں کہ وہ منصوب ہو، ضعیف، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ إِلَّا مَعَ أَنَّ إِذَا خُفِّفَتْ فَإِنَّهُ لَازِمٌ، مگر اس وقت کہ جب انا مخففہ ہو تو یہ حذف لازم ہے، تو یہ حذف کیا ہے؟ یاد رکھو بھائی، انا اور انا کس میں سے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے، کبھی اور یہ ہے مشددہ، کیا ہے؟ نون پر ان کے کیا رہا ہے؟ شد، لیکن کبھی ان میں تخفیف کرتے ہیں اور شد کو ختم کرتے ہیں، ایک نون گرا دیتے ہیں، انا کو پڑھتے ہیں ان، اور انا کو کیا پڑھتے ہیں؟ ان پڑھتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ان مخففہ من المثقلہ، اور اسی طرح ان مخففہ من المثقلہ، یہ جی، اور پھر انا کو جب ان پڑھیں
تو اس وقت اس کی ضمیر جو ہے اس کا اسم ضمیر شان ہوا کرتی ہے ہمیشہ اور محذوف ہوتی ہے. جب ان بھائی عبارتوں کے اندر آ جائے یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، کوئی آپ کو بتلا دے تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ اس کا اسم ضمیر شان کیا ہے؟ محذوف ہے. اس کا اسم ضمیر شان کیا ہے؟ بھائی اس لیے کہ جب بھی انا کو مخففہ بناتے ہیں اس کے اسم کو حذف کر لیتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر شان ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جیسے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہ جو ان الحمدللہ سے پہلے ان آیا یہ کون سا ہے؟ مخففہ من المثقلہ. جب میں نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ مخففہ من المثقلہ ہے تو ساتھ ہی ایک اور بات بھی آپ سمجھ گئے، اور وہ کیا؟ کہ اس کا اسم ضمیر شان ہے جو کہ محذوف ہے. تو اصل کلام کیا ہے؟ وآخر دعواہم انہ الحمدللہ رب العالمین. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ انہ ہے اصل میں، اور پھر جب مخففہ کیا تو ان کیا تو ہاں ضمیر کو بھی جو ضمیر شان تھی حذف کر دیا. سورت سمجھ میں آئی؟ تو جب بھی ان مخففہ من المثقلہ آئے گا اس کا اسم کیا ہوگا؟ ضمیر شان اور محذوف ہوگا، اور آگے آنے والا پورا جملہ وہ اس کی کیا بنے گا؟ خبر بن جائے گا ان کی. سورت سمجھ میں آئی؟ الا مع ان، مگر ان کے ساتھ اذا خفف، جب اس کو مخففہ کیا جائے فإنه لازم، تو یہ حذف ضمیر شان کیا ہے؟ لازم ہے اس وقت. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بس کرتے ہیں بھائی، چلیے. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.